ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، کیا کہنے بھائی بابا، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، دل مومن میں بوجھ آل احمد، دل مومن میں بوجھ آل احمد، امانت میں خیال کیا کہنے بھائی بابا، ہو رہی ہے، کیا کہنے بابا، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پر چھوڑ دے، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پر چھوڑ دے، فیصلہ ہوگا جو ہوگا وہ خدا پر چھوڑ دے، اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پر چھوڑ دے، داستان اسلام کی تجھ سے اگر پوچھے کوئی، داستان اسلام کی تجھ سے اگر پوچھے کوئی، تمام مومنین جو اسے دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں سلام و تسلیم، اور یہ چہلوں میں امام مظلوم کا سلسلہ فتح پور بارہ بنکی محل میں تقریباً 16 سفر سے 20 سفر، اور یہ 250 برس سے ایسے ہی لگاتار ہوتا چلا آ رہا ہے، اور پہلے زمینداری کے دور میں تمام بزرگ اس کو انجام دیتے تھے اور خدمت کرتے تھے امام باڑے کی۔ جب زمینداری کا دور ختم ہوا تو بڑا امام باڑہ ٹرسٹ کی بنیاد ہمارے دادا سید رضی حسن کاظمی نے رکھی، اور تب سے بڑا امام باڑہ ٹرسٹ یہ کام کر رہا ہے، اور تمام مومنین سے دعا ہے کہ، اور مولا کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ 250 نہیں انشاءاللہ 2500 برس یہاں اسی طریقے سے عزاداری ہوتی رہے۔ 16 سفر کو ذریعہ اقدس ہمارے ہاں جس طریقے سے آتی تھی، جو مرثیہ اس وقت پڑھا جاتا تھا، آج بھی وہی پڑھا جاتا ہے، جب حرم قلعہ شیری کے برابر آئے تو وہ آج بھی اسی طریقے سے قدیمی انداز میں سوزخانی ہوتی ہے، ہمارے شاہی سوزخان اسی کو انجام دیتے ہیں، اور باقی 17 سفر 18 سفر اور 19 سفر کو بڑی مجلسیں ہوتی ہیں۔ آخری جو الوداعی مجلس ہے 19 سفر کو، اس کو جناب آفتاب شریعت قلب جواد صاحب خطاب فرماتے ہیں، ان سے پہلے ان کے والد جناب
آغا جناب کلب عابد صاحب خطاب کرتے تھے، اور ان سے پہلے کلب حسین صاحب، یعنی یہ 3 پشتوں سے لگاتار وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اسی طریقے سے اور بھی آگے چیزیں بڑھیں گی۔ 19 صفر کی رات میں حضرت اون محمد کا تابوت ہوتا ہے، اس سے پہلے مجلس ہوتی ہے جس میں بہت ہی قدیمی مرثیہ ہمارے پرنانا پڑھا کرتے تھے، پھر ہمارے نانا، اور پھر ہم جاتی ہے کس شکوہ سے رن میں خدا کی فوج، وہ مرثیہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 19 صفر کو جلوس ہے، اور پھر 20 صفر کو جلوس چہلم برآمد کیا جاتا ہے امام باڑے سے، اور پھر یہاں کا چہلم اختتام پاتا ہے۔ اور ہمارے زمینداری کے دور سے جو ہمارے یہاں ہمارے گاؤں پر کے لوگ جس طریقے سے وہ 250 برس پہلے کر رہے تھے، آج ان کی اولادیں اسی کو آگے بڑھا کر کے اور آج بھی ویسے ہی کر رہی ہیں۔ یہ تنور جو مولا کے نام پر 16 صفر کی رات میں روشن ہوتا ہے، یہ 20 صفر کی رات میں بجھتا ہے، اور لگاتار 3 وقت مولا کے نام پر سب یہ دسترخوان عام کیا جاتا ہے، اور تمام لوگ آ کر کے اور نظر مولا چکھتے ہیں اور اس کا وہ کرتے ہیں۔ تو بس دعا ہے کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ مہمان جس طریقے سے بلائے جاتے تھے، اس روایت کو زندہ کرنے کی دوبارہ اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے پوسٹ کارڈ جاتے تھے، اس برس سے کوشش ہے کہ دوبارہ ویسے ہی چہلم کے بلاوے جائیں، اور ہمارے والد کے چچا یہ ذمہ داری نبھاتے تھے، ان کے بعد ہمارے نانا نے اس کو نبھایا، اور اب ہم اسے کر رہے ہیں۔ تو یہ غالباً بہتر ہوگا کہ یہ یہیں پر اختتام پائے کہ وہ جس شعر پر سب کو بلاوا اور دعوت دیتے تھے مولا کے چہلم میں شریک ہونے، ثبوت حق کے لیے اور بقائے دین کے لیے، میرے حسین تیرا تذکرہ ضروری اور کمبھلائی ہوئی آپ کی صورت دیکھی، پانی ہم لائیں گے دریا کی، اجازت دیجئے، پانی ہم لائیں گے دریا کی، اجازت دیجئے، سوکھے ہونٹوں کے تصدق ہمیں رخصت دیجئے۔